اظہار از اے کمپلیٹ افسانہ بائی آسیہ رئیس خان۔ نئی دلہن کا دل سسرال میں قدم رکھتے ہوئے ایسے ہی دھڑکتا ہوگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اتنے دن سے شادی بارات دلہن کی باز گشت سن رہا تھا، ذہن میں یہی خیال آیا اور اگلے ہی لمحے اس بے تکے تقابل پر میں نے لاحول پڑھا۔ میں بظاہر پرسکون اور کچھ بیزار نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اندر کیا کچھ ہو رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں بیک وقت ایکسائٹڈ تھا اور نروس بھی۔ اسے دیکھنے کی بے تابی اور اس کی بے اعتنائی کے خوف نے عجیب کیفیت کر رکھی تھی۔ یہ ہمارا گھر تھا نا؟ زویا دائیں طرف کے اس مکان کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ امی بھی شاید ماضی کے کسی منظر میں تھیں۔ میں ذرا فاصلے پر بائیں طرف کے مکان کو دیکھ رہا تھا جو میرے لیے اپنے پرانے مکان سے زیادہ اہم تھا۔ یہ اب بھی اس کا گھر تھا اور جہاں میرا بڑا قیمتی اثاثہ چھوٹ گیا تھا۔ ابو کی سرکاری نوکری کے دوران ہوئے تبادلوں نے ہمیں بنجاروں کی طرح شہر شہر گھمایا تھا، لیکن اس شہر جتنا خاص اور عزیز کوئی دوسرا نہیں بن سکا تھا۔ جب یہاں مقیم تھے تب مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ شہر، یہ وقت، یہ گلی، یہ گھر میری زندگی اور دل میں کوئی خاص مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ محبت کی گلی میں خواب خرگوش کے مزے لیتے حسرت دل اس وقت قسمت آئے جب امی نے میری شادی کا سور پھونکا۔ جلد ہی ان کی بتائی امیدوار حسیناؤں کی تصویریں میری جانب سے دھڑا دھڑ رد ہونے لگیں۔ امی اور زویا میرے ہائی سٹینڈرڈ پہ بڑبڑانے لگیں اور تبھی وہ میرے تصور کے پردے پر بار بار ابھرنے لگی۔ تب میں نے غور کیا کہ وہ 9-10 سالہ لڑکی میرے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئی، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد سے ہی میں اسے اور اس سے جڑے واقعات یاد کرتا رہتا تھا۔ مجھے خود یہ تسلیم کرنے میں بڑا وقت لگ گیا کہ اس کی یاد کا ہمہ وقت ساتھ ہونا میرے دل سے جڑا ہے۔ خود سے اپنی خواہش اور چاہت کا اعتراف کرنے کے بعد بھی میں امی کے سامنے اس کا نام لیتے ہوئے جانے کیوں جھجک رہا تھا۔ ایک تو اس کا مزاج اور دوسرا یہ کہ زویا اور اس کی اتنی گہری دوستی کے باوجود زویا کو کیوں خیال نہ آیا کہ اسے ہی بھابھی بنا لیا جائے۔ لڑکیاں تو اکثر ایسا کرتی ہیں۔ مجھے اپنی عزت اور انا عزیز تھی۔ میں امی سے کہوں اور وہ اطلاع دیں کہ میں نے بات کی تھی اقرا کے لیے، لیکن اقرا نے انکار کر دیا، یا یہ کہ وہ پہلے ہی انگیج ہے، یا زویا سہیلی کا راز کھولے کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ سب خجل خوار ہونے والے امکانات تھے۔ میرے خیال کے اس بہتی رو میں دروازہ کھول کر باہر نکلے اسد نے خلل ڈالا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے پیچھے مڑ کے آواز لگائی، افضل چاچا کی فیملی آ گئی۔ شادی والے گھر میں سب سے آخر میں وارد ہونے والے مہمانوں کی آمد پر گویا چھوٹا سا زلزلہ آ گیا۔ امی کو سلام کرنے کے بعد اسد یعنی دلہا آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوا۔ یاد رکھوں گا میں بھی، اور ایک دن پہلے ہی پہنچوں گا تیری شادی میں۔ میری مجبوری تو جانتا ہے یار۔ اس کی بات پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن یہ ہنسی اس خیال پر آئی تھی کہ میری شادی اگر عین خواہش کے مطابق ہوئی تو اسد کی دھمکی اور ارادہ اسے یاد دلاتے مزہ آئے گا۔ اسد نے مجھ سے الگ ہو کر زویا کے ہاتھ سے بیگ لیا اور ہم سب آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ہم دو پڑوسی خاندانوں کے تعلقات ہمارے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی قائم تھے، بلکہ مضبوط ہو گئے تھے۔ سبھی عین وقت پر آنے کی شکایت کر رہے تھے۔ ہر شکایت پہ امی میری جانب انگلی اٹھا دیتی اور میں مسکرا کے رہ جاتا۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ اپنی نوکری داؤ پہ لگا کے یہ 3 دن کی چھٹی مجھے کس مشکل سے ملی تھی۔ ماشاءاللہ، دادی نے میرے جھکے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس پرشفقت لہجے پر جانے کیوں میری امید کا گراف بڑھ گیا۔ تم تو اسد سے بھی اونچے ہو گئے ہو۔ ان کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ میری نظر جس کی متلاشی تھی وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ چاچی، اقرا کہاں ہے؟ میرے دل کے سوال کو زویا نے آواز دی اور میں نے زویا کو دعائیں۔ اسد اور میری دوستی سے زیادہ گہری دوستی ان دونوں کی تھی، اور اس دوستی کے طفیل ہی میں اس ٹام بوائے کو عالم شباب میں دیکھ پایا تھا۔ یہ الگ بحث کا موضوع ہے کہ اس کوشش میں اقرا کے فون اور ویڈیو کال کے دوران انجان بن کر زویا کے گرد منڈلانے اور اس کے کمرے میں داخل ہونے کے کتنے عدد بہانے
اور کتنی مقدار میں غیر اخلاقی حرکتیں میرے نامہ اعمال میں درج ہوئی تھیں۔ امی کی آخری وارننگ کہ کوئی پسند ہے تو نام بتا دو ورنہ ہم لڑکی فائنل کر رہے ہیں۔ اسد کی شادی کا یہ موقع مجھے غنیمت لگا کہ لگے ہاتھوں اس کا حال دل بھی جان لوں گا۔ چونکہ محبوب شمشیر بکف تھا سو میں بھی کفن باندھ کر آیا تھا۔ میں نے سیدھے حال دل کہنے کا تو نہیں سوچا تھا، لیکن سن گن لینے کا پکا ارادہ تھا۔ میری بچی کے پیچھے دنیا کے 100 کام ہوتے ہیں۔ دادی کے اس لاڈ بھرے لہجے پر مجھے جھٹکا لگا۔ اقرا اور دادی کے تعلقات امریکہ اور ایران والے تھے۔ دادی کی پابندیاں، دھمکیاں کچھ بھی اسے اپنے موقف سے ہٹانے میں ناکام ثابت ہوتے تھے۔ اس میں لڑکیوں والی کوئی نزاکت یا خوبی نہیں تھی۔ دن بھر سائیکل چلانا، منہ پھٹ اور ڈھیٹ ہونا اضافی خوبیاں تھیں۔ دادی کو اس کی ہر بات پہ اعتراض ہوتا تھا۔ آہستہ چلا کرو لڑکی، دادی کہتی۔ ہاں، تاکہ وقت برباد ہو، وہ تنک کے جواب دیتی۔ دوپٹہ کمر کے گرد لپیٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ دادی کا ایک اور اعتراض، جانتی ہوں میں اسے پسینہ پونچھنے کے لیے ساتھ رکھتی ہوں، اور دادی اسے مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگتی۔ دادی اسے لڑکی بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ذرا جو سن لے، ماننا تو دور۔ وہ 3 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ دادی کے علاوہ کوئی اور اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا تھا۔ امی اور زویا اسد کے بھائیوں کی شادی میں شریک ہوئی تھیں، لیکن مجھے کسی نے چلنے کو کہا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ رائے عام ہے کہ انجینئرنگ کرنے والے پڑھاکو بچے ان سب سے دور رہتے ہیں۔ میں خود سے کیا کہتا، کچھ ابو محترم سے بھی ڈر لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ رزلٹ خراب آیا تو ساری عمر تانا دیں گے اور اٹینڈ کرو شادیاں۔ اب تو خیر سے نوکری پیشہ تھا اور اسد کی شادی تھی، اس لیے شرکت لازم تھی۔ زویا، بھائی کو واش روم کہاں ہے بتا دو۔ میری بے چینی سے امی نے جو نتیجہ اخذ کیا اس پر میں جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ امی میرے متوقع سسرال میں پہلے دن ہی میرا امیج خراب کرنے پہ تلی تھیں۔ اسد مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ضروریات سے فارغ ہو کے میں ہال میں آیا تو وہ زویا کے ساتھ نظر آئی۔ میں ہاتھوں سے بال سنوارتا، دل ہی دل میں جملے ترتیب دیتا اس کی سمت جا رہا تھا کہ اسی محلے کے ایک اور دوست ابرار نے مجھے روک لیا۔ اسد سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی کہ دوسرے شہر میں ہمارا کالج ایک ہی تھا، لیکن باقی دوستوں سے یہاں سے جانے کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بھائی، آپ اقرا سے ملیں؟ ذرا دیر بعد زویا اس کا ہاتھ تھامے ہمارے قریب آئی۔ میں نے زویا کے فون میں تصویریں دیکھی تھیں، لیکن اتنے برسوں بعد یوں روبرو دیکھنے کا پہلا موقع مجھے سرشار کر گیا۔ سر پہ جمع دوپٹہ، دھیمی سی مسکراہٹ اور پراعتماد نظریں۔ وہ اس وقت سے بالکل مختلف تھی، لیکن 15 سال قبل جیسے وہ مجھے اچھی لگتی تھی اب بھی ویسی ہی لگی۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے سلام کر دیا۔ میں نے جواب دیا۔ ابھی میں بات آگے بڑھاتا اس سے پہلے کسی نے اس کا نام پکارا اور وہ معذرت کرتی زویا کو لے کے چلی گئی۔ اسد کے ولیمے کے بعد امی بات کرنے والی ہیں، کچھ دن بعد تمہیں پھر یہاں آنا ہوگا۔ ہاں؟ میں اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ ابرار کی بات میرے سر سے گزر گئی۔ اقرا کے لیے میرا پرپوزل؟ میری نظر جھٹ اس کی سمت مڑ گئی۔ وہ صحن میں دادی سے بات کر رہی، وہ اقرا کو دیکھ رہا تھا اور میں اس تازہ رکیب کو۔ اس کے منہ پہ گونسا رسید کرنے کی خواہش زیادہ تھی یا اپنی کاہلی اور سستی پر اپنا سر پیٹنے کی؟ درست اندازہ مشکل تھا۔ ہم نے دیر کر دی۔ دل نے بسور کے منہ لٹکایا اور ڈبڈبائی آنکھوں والی خواہش کا شانہ تھپتھپایا۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا ستم ظریفی تھی! میں ہارا بھی تو کس سے؟ ابرار وہ مصروف بچہ تھا جس کا منہ ہمیشہ اشیائے خور و نوش سے بھرا رہتا اور ہاتھ میں ماں کا آنچل دبا ہوتا۔ ہمارے ساتھ کھیل کے میدان میں بھیجنے کے لیے اس کی ممی کبھی سوتی تشدد استعمال کرتی تو کبھی رشوت کام و دہن۔ 90% دیسی ماؤں کی طرح اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت کا اظہار وہ اصلی گھی کے پراٹھے اور مکھن میں لتھڑے دیگر لوازمات اس کے حلق تک ٹھوس کے کیا کرتی تھیں۔ نتیجتاً ابرار لڈو میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قوت سماعت کا سوتی تشدد، سہنے سے انکار اور مزید غذا کا لالچ اسے میدان تک لے تو آتا، لیکن وہاں بھی وہ آڈینس ہی ہوتا۔ کوک اور چپس ٹونگتی آڈینس۔ ممی کا پلو پکڑنے کی عادت اور کھانے کا شوق، اس کے یہ دونوں عادتیں اقرا کو زہر لگتی تھیں۔ یہ مجھے اس لیے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس کے مزید ٹینگ کی فرمائش پر اقرا کو اس کے گلاس میں نمک ملاتے میں نے خود دیکھا تھا۔
اس وقت 2 گھونٹ بھرتے ہی الٹیاں کرتا ابرار اور اس وقوعے کے اسباب سے باخبر میں۔ ہم دونوں ہی اقرا کی گھورتی تنبیہی نظر کے آگے بے بس اور خاموش تھے۔ ابرار کی ممی میرے چاند کے کھانے کو نظر لگ گئی کہتی رہیں اور اقرا اسے گسیلی آنکھوں سے گھورتی رہی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے ابرار کی پلیٹ میں ٹمیٹو کیچپ میں مرچیں ملاتے اور ابرار کو بےحال ہو کے آنسو اور ناک بہاتے دیکھا تھا۔ جانے یہ ظلم اور کتنی بار ہوا ہوگا، لیکن میں 2 بار ہی کے شاہد ہونے کا گناہ گار تھا۔ ابرار کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے سبھی واقف تھے۔ مجھے کتنی ہی فلمیں اور سیریل یاد آ گئے جن میں بچپن کی ان بن اور کھٹ پٹ جوان ہوتے ہی محبت میں ڈھل گئی تھی۔ ابرار بھی اب لڈو نہیں رہا تھا اور سب سے بڑا کارڈ اس کا اکلوتا ہونا تھا۔ میرا اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ پورا دن میں ماتم مناتا رہا کہ میری بزدلی اور کاہلی نے یہ دن دکھا دیا تھا۔ کیا تھا جو میں امی سے کہہ دیتا، زویا کو اپنا رازدار بنا لیتا، شاید میں دیر نہ کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اب تو بس کاش تھے۔ بھائی، اگلے دن میں پوری دلجمی سے خود کو کوس رہا تھا کہ زویا کی آواز پہ چونکا۔ آپ جتنا اقرا کو گھور رہے ہیں نا، میں ہی نہیں آدھے مہمان آپ کا حال دل جان گئے ہوں گے۔ تمہیں اس نے کچھ کہا؟ میرے بے قرار سے سوال پر زویا نے ایسے گھورا کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ محبت ذلیل کرواتی ہے یہ سنا اور پڑھا تھا، اب اس کا عملی تجربہ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ دن یاد آ گیا جب کسی نے نامہ محبت اقرا کو تھمایا اور وہ اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ دروازے پر ہی اس مجنوں کے ابا مل گئے۔ اتنی خراب رائٹنگ ہے آپ کے بیٹے کی، آپ ہی پڑھ کے سنا دیں کیا لکھا ہے، اقرا نے سنجیدگی سے کہا، اور شومئی قسمت وہ رائٹنگ اتنی ہی خراب تھی کہ ابا نے حرف حرف پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد مجنوں کی وہی درگت بنی جو بن سکتی تھی۔ پہلی بار میرے اندر خوف لہرایا۔ اقرا بی بی نے میری نظروں کا مفہوم امی سے پوچھ لیا تو سوری، میرا دل تائب ہونے کو تیار نہ تھا، پھر بھی میں نے زویا سے کہا، وہ آپ کو پہلے سے پسند ہے یا اب دیکھ کے آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا سوال ہی نہیں، نظریں بھی تفتیشی تھیں۔ یہ جان کے کیا کرو گی؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابرار یاد ہے تمہیں؟ اس کی امی جلد ہی پرپوزل دینے والی ہیں۔ ابرار؟ وہ آپ کے دوست اور اقرا کے دور کے کزن؟ میں نے جواباً سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں موقع دیکھ کے امی سے بات کرتی ہوں، آپ ذرا نظریں قابو میں رکھیں۔ زویا کو ترس آ گیا۔ تھینک یو۔ مجھے زویا پہ بڑا پیار آیا۔ آخری سانس تک کوشش تو کی ہی جا سکتی تھی۔ فیملی، نوکری، شکل، صورت میں ہر میدان میں ابرار کو ٹکر دے سکتا تھا، لیکن اگر یہ ان بن سے من والا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر مشکل تھا۔ اور جانے کیوں مجھے یہی ڈر تھا کہ ابرار کی اتنی ہمت یوں ہی نہیں۔ دوسری طرف سے حوصلہ پا کر ہی وہ پرپوزل تک پہنچا ہے۔ وہ واقعی بڑی مصروف تھی، سب اسی کو آواز لگاتے رہتے اور وہ یہاں وہاں دوڑتی پھرتی۔ مجھے پھر اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ زویا کی تنبیہ کے بعد بھی میری نگاہیں میرے بس میں نہیں تھیں۔ اس خدشے نے کہ شاید اس کے بعد میں اسے کبھی دیکھ نہیں سکوں گا، مجھے اسے جی بھر کے دیکھ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بارات نکلنے سے پہلے چائے کا دور چل رہا تھا۔ خواتین و مرد تیار ہو کے صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ اقرا سب سے آخر میں اسد اور ہمیں چائے دینے آئی۔ سارے دوستوں کو چائے دینے کے بعد اس نے ٹرے میں رکھا آخری کپ اٹھا کے مجھے دیا اور میرے شکریہ کہنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ کیوں یوں گھورے جانا برداشت کرتی۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ ابرار کو حوصلہ اسی سے ملا ہے۔ بے دلی سے چائے کا گھونٹ لیتے ہی میں نے سامنے دیکھا، وہ زویا کے پیچھے سے جھانکتی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملتے ہی فوراً اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ لڑکی اب بھی بچپن جیسی نڈر تھی۔ میں نے کب واپس رکھ دیا۔ 2 دفعہ شاہد ہونے کا گناہ اس وقت میرے کام آ گیا تھا۔ مجھے اس کی ملاوٹ کے معنی پتہ جو تھے، اس کے چھپ جانے کے بعد بھی میں پورے استحقاق سے اس سمت دیکھ رہا تھا۔ کپ میں چائے 1 گھونٹ ہی تھی، باقی کپ چینی سے بھرا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہاں، ختم بھی ہو گیا افسانہ۔ میرے مطابق تو بھی بہت کچھ تھا اس میں، پتہ تو لگتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال دس واز دی اینڈ، سو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.
اللہ حافظ.